نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ نبی کسے کہتے ہیں کہ جو حق تعالی کی خبر ہمارے تک پہنچائے، حق تعالی سے خبر پا کر ہمیں خبر دے اور وہ چیزیں بتائے جو چیزیں ہمیں کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ زندگی کا مقصد کیا ہے ہمیں ہماری عقل بھی نہیں بتا سکتی۔ اس زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے، قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے، حشر کے اندر کیا ہونے والا ہے، قیامت کے دن آنا ہے، جہنم ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نبی ہمیں آ کر بتاتا ہے، حق تعالیٰ کا پیغام ہمارے تک پہنچاتا ہے، حق تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کی باتیں بتاتا ہے کہ ان چیزوں میں حق تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ان چیزوں میں حق تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور یہ بتاتا ہے کہ حق تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، ان کاموں کو چھوڑ دو، ان کاموں کو کرو۔ تو گویا کہ ہمیں زندگی کا وہ طریقہ اور ڈھنگ بتاتا ہے جو حق تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے کہ ہم کس طرح یہ زندگی گزاریں۔ تو وہ زندگی نبی آ کر ہمیں بتاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پورے ہمارے ایمان کا مدار نبی کی باتوں پر ہوتا ہے۔ ہم قبر کے عذاب کو مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے آ کر ہمیں بتایا ہے۔ ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے آ کر ہمیں یہ خبر دی ہے۔ ہم جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، پل صراط کو مانتے ہیں، میدان حشر کو مانتے ہیں، نامہ اعمال کے تلنے کو ہم مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ باتیں نبی نے آ کر ہمیں بتائی ہیں۔ معلوم ہوا کہ پوری چیزوں کا مدار نبی پر ایمان ہوتا ہے۔ جب کوئی ایک شخص نبی پر ایمان لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کی ساری باتوں پر ایمان لے آتا ہے۔ تو سارے دین کا مدار، سارے مذہب کا مدار، پوری باتوں کا مدار نبی پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ تو نبی پر ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں۔ تو اصل مدار نبی ہو گیا۔ اللہ کو کیوں مانا ہے؟ نبی نے بتایا ہے۔ جہنم کو کیوں مانا ہے؟ اس لیے کہ نبی نے بتایا ہے۔ جنت کو کیوں مانا ہے؟ اس لیے نبی نے بتایا ہے۔ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اس لیے کہ نبی نے بتایا ہے۔ تو نبی کا مطلب یہ ہوا کہ جو حق تعالیٰ کی خبریں ہمیں بتاتا ہے ہم ایمان لاتے ہیں، اور پورے ایمان کا مدار نبی پر ہوتا ہے، پورے ایمان کا مدار۔ اب امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ نبی ایمان کا مدار ہوتا ہے۔ اب نبی اور ختم نبوت، خاتم النبیین میں کیا فرق ہے؟ نبی اور خاتم النبیین میں فرق یہ ہے کہ نبی جتنے بھی آئے وہ ایمان کا مدار تھے، لیکن پہلے اللہ تبارک و تعالی مشرق کے لیے اور نبی، مغرب کے لیے اور نبی بھیجتے تھے، شمال کے لیے اور، جنوب کے لیے اور، عرب کے لیے اور، عجم کے لیے اور، شام کے لیے اور، فلسطین کے لیے اور۔ تو گویا کہ ایک علاقے کا نبی اور ہوتا تھا، دوسرے علاقے کا نبی اور ہوتا تھا۔ ایک نبی ایک وقت کے لیے، ایک زمانے تک کے لیے آتا تھا، اور پھر اس کے بعد دوسرا آ جاتا، پھر تیسرا آ جاتا۔ وہ آ کر اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پہنچاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یہ کرو، ان چیزوں سے رکو، ان چیزوں پر ایمان لے آؤ۔ تو گویا کہ جو بھی نبی اپنے وقت میں آتا، اپنی جگہ پر آتا، جس علاقے میں آتا،
ان علاقے والوں کے لیے وہی نبی ایمان کا مدار ہوا کرتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائی تو حق تعالی نے بتا دیا کہ اب مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر عرش معلی تک، زمین سے لے کر تحت الثری تک، اب نبی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کیونکہ حق تعالی نے اپنے آپ کو رب العالمین فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں جہاں تک حق تعالی کی ربوبیت جاتی ہے وہاں وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاتی ہے، اور پھر یہ نبوت قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد کے لیے بھی۔ تو اب بتا دیا کہ ایمان کا مدار صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر زمین تک، صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایمان کا مدار ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایمان کا مدار ہے، کیونکہ حق تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ اب میری رضامندی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب میری رضامندی اسی میں ہے اور میرا انعام بھی یہی ہے۔ آسمان والوں کے لیے بھی انعام، زمین والوں کے لیے بھی انعام، مشرق والوں کے لیے بھی یہی انعام، مغرب والوں کے لیے بھی یہی انعام، قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے یہی انعام، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو یہ انعام حق تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ ایمان کا مدار بن گئی۔ یہ ہے ختم نبوت کا مطلب۔ تو جو ایمان کا مدار پہلے ایک علاقے میں ایک نبی ہوا کرتا تھا، دوسرے علاقے میں دوسرا نبی ہوا کرتا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کے لیے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا کافۃ للناس، سارے لوگوں کے لیے بنا دیا، آپ کو ہر جگہ کے لیے بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مطلب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ نبوت ختم ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی ایمان کا مدار ہوتا ہے، اور اب ایمان کا مدار صرف اور صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے۔ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ہم نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن ہمیں کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ہمارے پورے ایمان کا مدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اب کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد اگر کوئی آ کر کہے کہ میں اب ایمان کا مدار ہوں، اب ایمان کا مدار میں ہوں، جو یہ کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ دجال ہے، کیونکہ ایمان کا مدار میں ہوں سب کے لیے۔ تو یہ ہے ختم نبوت کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہمارے ایمان کا مدار ہیں، اور اب کوئی اور آ کر یہ کہے کہ میں ایمان کا مدار ہوں، اس نے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہدے پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ تو آپ کا عہدہ تھا ایمان کا مدار ہونا۔ ایمان کا مدار کسی اور کو بنایا جائے، کسی اور کو مانا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کا مسئلہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، ایک مقام دیا، ایک رتبہ دیا، وہ رتبہ جو کسی نبی کو نہیں ملا۔ کسی نبی نے آ کر
یہ نہیں کہا کہ میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر عرش معلی تک سب کے لیے میں نبی ہوں۔ یہ صرف اور صرف حق تعالیٰ نے اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس اعزاز کو ختم نبوت کہتے ہیں، اس اعزاز کا نام ختم نبوت ہے۔ اب اگر کوئی اس اعزاز کو نہ مانے، تسلیم نہ کرے، تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ حق تعالی کا دیا ہوا اعزاز ہے۔ اگر ہم کسی اور کو ایمان کا مدار بناتے ہیں، دیکھیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سچا مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو سچا کیوں مانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے۔ جس ذات اقدس کی وجہ سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، جس ذات اقدس کی وجہ سے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ مانتے ہیں، جس ذات کی اقدس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ مانتے ہیں، جس ذات اقدس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ مانتے ہیں، اسی ذات اقدس کے کہنے کی وجہ سے ہم مرزا قادیانی کو کذاب اور دجال مانتے ہیں، کیونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ جس زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کو روح اللہ فرمایا، جس زبان اقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ فرمایا، جس زبان مبارک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ فرمایا، اسی زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی آنے والے کو یہ کہنا کہ میں ایمان کا مدار ہوں، میں نبی ہوں، اسی ذات اقدس نے کذاب اور دجال فرمایا۔ تو بہرحال ختم نبوت کا معنی امید ہے کہ کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا رتبہ اور کتنا بڑا مقام ہے۔ حق تعالی میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔